در بیان شراب محبت و عشق. ایک شعر ہوتی ہے اس کا شعروں کی دنیا میں اس کا نام ہوتا ہے غزل. تو غزل جو ہے صوفیاء کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے. غزل کے اندر ایسے شعر کہے جاتے ہیں جس میں ایک محبوب ہوتا ہے, ایک اس سے چاہت رکھنے والا ہوتا ہے. تو اہل دنیا یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے یہ کسی دنیاوی محبوب کی بات ہو رہی ہے, دنیاوی معشوق کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو اہل نظر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ ہمارا کوئی اور محبوب ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح کا دوہرا معنی جو دیتی ہے نا, تو اسے کہتے ہیں غزل. تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک غزل پر مشتمل شعر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں, جس میں کہیں نہ کہیں تشبیہ دینے کے لیے, سمجھانے کے لیے دنیاوی محبوب کا ایک آدھ حوالہ آئے گا. لیکن اصل میں یہ اپنے اصلی محبوب کی بات کر رہے ہیں. اصلی محبوب ہمارا اللہ تعالیٰ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جو اصلی محبوب ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو غزل میں کہیں نہ کہیں دنیاوی محبوبوں کا کوئی چھوٹا موٹا حوالہ سمجھانے سمجھونے کے لیے, مقصد بتانے بتونے کے لیے آتا ہے. تو لیکن اصل میں مطلوب کون ہوتا ہے؟ حضرت امیر خسرو. حضرت امیر خسرو جو ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کے جو مرید خاص ہیں, تو آپ نے 6 لاکھ غزلیں لکھی. تو دنیا والے سمجھتے رہے کہ شاید یہ کوئی دوسرا معشوق اور محبوب ہے, لیکن آپ کو پتا تھا کہ میں کس محبوب کی بات کر رہا ہوں. تو آپ ذرا غزل پڑھتے ہیں حضرت شیخ سعدی کی رحمۃ اللہ تعالی. در بیان شراب محبت و عشق. محبت اور عشق کی شراب کے بیان میں. آپ کوئی شراب ہوتی نہیں ہے کہ جا کے بولا کہ 2 بوتلیں شراب محبت دے دو. جو دنیا کی شراب کا لفظ دنیا والا بولا وہ شراب جیسے یہ حرام ہوتی ہے, وہ تو حرام ہوتی ہے. لیکن تشبیہ دینے کے لیے جیسے یہ شراب نشہ دیتی ہے نا, جس کو اللہ سے محبت ہو جائے ان کو بھی نشے چڑھتے ہیں, ان کو بھی مستیاں چڑھتی ہیں. جن کو سرکار دو عالم علیہ السلام سے محبت ہو جائے ان کو بھی نشے آتے ہیں. اب لفظ شراب بول دی, حالانکہ خالص حرام ہے شراب تو, لیکن یہ وہ شراب مراد نہیں ہے, بس یہ محبت کا خمار. آپ بات سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, مقصد آپ کو سمجھ آ رہا ہے. یہ تشبیہات دے دو کر کے بات سمجھائی جاتی ہے. بیدے ساقیا آب آتش لباس, کہ مستی کونت اہل دل التماس. دے اے ساقی پانی آگ کے لباس والا. آتش لباس آگ کے لباس والی. اصل میں نے تو زیادہ نہیں جانتا ہوں, شرابیں مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں. اس میں سرخ رنگ کی شراب بھی ہوتی ہے. تو شرابیوں کی دنیا میں جو سرخ رنگ کی شراب ہے پرانے دور کی بات ہے, تو بڑی اعلیٰ شراب سمجھی جاتی تھی. اس کا نشہ بہت زیادہ ہوتا تھا, اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا تھا. پرانے دور کی بات ہے جس دور میں یہ کتابیں لکھی گئیں. آج کل تو جدید بڑی رنگ برنگی شرابیں آ گئی ہیں, تو خطرناک سے خطرناک. پرانے دور میں جو شراب بنتی ہوتی تھی نا, تو وہ اس کی بات کرتے ہیں, وہ قدر سرخ رنگ کی ہوتی تھی, قدر سرخ رنگ کی. یہ جیسے ہوتا ہے نا آلو بخارے کا پانی, املی آلو بخارے کا پانی, اس ٹائپ کی, نہ کہ روح افزا ٹائپ کی. روح افزا ٹائپ کی نہیں, املی آلو بخارے کا جو پانی ہوتا ہے اس ٹائپ کی. تو وہ جو چونکہ سرخ ہوتی تھی, پھر اس کو آگ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوتے تھے, آگ کے ساتھ. تو لہذا آج بھی وہی بات کر رہے ہیں. دے دے کس کا معنی ہے؟ باتیں بدا نہیں ہے. بی دے با زیادہ ہے, دے امر کا صیغہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دے ہے یہ کس مصدر سے بنا ہے؟ دادر مصدر سے. دے دے ساقی. اے کس کا معنی ہے حنظلہ؟ الف جو آیا ہے نا ساقی کے آگے, وہ ساقی کہنے ہیں پلانے والا. دے دے اے ساقی پانی آگ کے لباس والا. یہ ہو گیا لفظی ترجمہ. مراد کیا ہے کہ اے ساقی مجھے شراب پلا, یعنی اے میرے اللہ کریم ہمیں بھی اپنی محبت کا جام پلا. مانا یہ ہے تاکہ مستی کی کریں اہل دل التماس. یہ تاکہ بھی ہے اور کیوں کے بھی معنی بن جاتا ہے. آپ کیوں کے معنی کریں, کیونکہ مستی کی
کر رہے ہیں دل التماس اللہ تعالیٰ محبت کی شراب پلا، یہ دل والے جو ہے نا یہ مستی آئے، کوئی محبت میں نشہ چڑھے، اس کی التماس کر رہے ہیں، اس کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اردو کے اندر بھی یعنی اس محبت کے اظہار کے لیے ساقی شراب یہ چلتا ہے، ساقی پلا دے جام بڑی دیر ہو گئی، یہ میں کدا یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے۔ تو یہ ساقی، یہ شراب پینے والوں کو صوفیاء کے ہاں بھی بطور لذت مندی کا رند کہتے ہیں، رند ویسے شرابی کہتے ہیں نا شراب پینے والے کو، تو شراب پینے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے پڑے ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں سارے رند اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اہل نظر اہل دل جو صوفیاء ہوتے ہیں واقعی سچے صوفی، تو ان کے جو مریدین اکٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں سارے رندوں کی جماعت اکٹھی ہو گئی، رندوں کی شرابیوں کی جماعت اکٹھی ہو گئی۔ پر وہ شراب ملے تو صحیح، بات یہ ہے کہ وہ شراب ملے تو صحیح، کم لوگ رہ گئے ہیں جو اس طرح کے اہل دل ہوتے تھے جن کے پاس جانے سے واقعی مستی چڑھتی ہے اللہ کی محبت کی، اور خمار پیدا ہوتا ہے کہ یار کوئی کچھ کرنا چاہیے، یہ جو خمار پیدا ہوتا ہے کچھ کرنا چاہیے، ہے صحیح لیکن بڑے کم میں لعل در ساغر زر نگار بود روح پرور چلال نگار، لفظ ذرا کچھ نئے آئے ہیں۔ تو میں یعنی شراب، لعل سرخ رنگ کی، ساغر کہتے ہیں پیالہ، ویسے سمندر کو ساغر کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پیالہ ہی ہے نا، تو زمین کا بڑا بنا ہوا بڑا سارا ڈونگا پیالہ میں پانی ہے، تو ساغر پیالہ، زر نگار سونے سے منقش، زر سونا، نگار نگاریدن وہ نقش و نگار بنانا، تو زر نگار سونے سے منقش ہے، روح پرور روح کو پالنے والا، تو جو لعل ہے یہاں بھی لعل سے مراد سرخ، لیکن مراد یہ ہے نا سرخ ہونٹ، ہونٹ دیکھو نا سرخ ہوتے ہیں انسانوں کے، چلو کسی کے میلے میلے سرخ ہوتے ہیں، کسی کی طرح اچھے قسم کے سرخ ہوتے ہیں، جیسے ہماری امیوں نے بھی سرخیاں لگائی ہوئی ہیں، ہماری ماؤں نے، بیٹیاں بہنیں، تو سرخی لگا کر ہونٹ سرخ کیے جاتے ہیں، یہ ایک حسن کی علامت ہے شاعروں کی ہاں بھی اور ماحول کی ہاں بھی۔ ایسے ہی سرخ رنگ کے رخساروں میں بھی حسن و جمال ہوتا ہے، رسول پاک علیہ السلام کے متعلق صحابہ خود فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ ہم جب حضور کا چہرہ اقدس دیکھتے تو ہمیں کیا محسوس ہوتا، ویسے تو صحابہ نظر جھکا کر بیٹھا کرتے تھے، جب ہم حضور کے چہرہ اقدس کو دیکھتے، میں نے کہا سرخ رخساروں کے اندر بھی حسن و جمال ہوتا ہے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور کا چہرہ ایسے لگتا جیسے کسی نے رخساروں کے اندر انار دانہ نچوڑ دیا، انار نچوڑ دیا نا سرخ رنگ کا، ہمیں حضور کے مبارک رخسار ایسے لگتے، تو ہونٹ سرخ یا پھر رخسار سرخ، یہ دونوں حسن کے استعارے ہیں۔ اگر کہ ہونٹوں کو سرخی لگا کر سرخ کرنا یہ مردوں کی زیب و زینت نہیں ہے، یہ عورتوں کی زیب و زینت ہے۔ تو لعل اگلے مصرے کے اندر بول کر ہے سرخ ہونٹ مراد ہے، اور نگار معنی اس کا وہی ہے، وہ نقش و نگار کرنا، لیکن فارسی ادب میں، فارسی شعر و شاعری میں نگار بول کر کے تو محبوب، دوست، جس سے محبت کی جاتی ہے وہ مراد ہوتا ہے نگار، نگار من محبوب من، دوست من، یار من، نگار من، یہ سب لفظ جو ہیں اپنی جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب زیادہ تر میں غور کے ساتھ کریں، شراب سرخ رنگ کی سونے سے منقش پیالے میں، دیکھو یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے ہاں دور میں یہ روح افزا کا شربت ہوتا ہے، یہ بنانے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اکثر یہ شیشے کے جگ میں پیش کیا جاتا ہے اور شیشے کے گلاس ہی میں پلایا جاتا ہے، اس سے لذت نہیں بڑھتی، اس سے حسن بڑھتا ہے۔ سٹیل کے جگ میں ڈالو اور سٹیل کے گلاسوں میں ڈال کر پلاؤ، ٹیسٹ وہی ہے لیکن مزہ نہیں آئے گا، اور اگر یہی شیشے کے گلاس اور شیشے کے جگ میں ڈال کر پلاؤ تو ٹیسٹ پھر بھی وہی ہے لیکن دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے۔ تو یہ جیسے ہمارے یہاں شیشے کا جگ اور شیشے کے گلاس ہیں، پرانے دور میں شراب تو پی جاتی تھی لیکن شراب کے لیے مخصوص قسم کے برتن استعمال ہوتے تھے، تو وہ کہیں چاندی کے ساتھ وہ ان کو، جیسے آپ نے ریلے دیکھو نا تو باہر ایک سفیدے کے ساتھ نقش و نگار کیے ہوئے نا، تو وہ چاندی کی تار پھیر دی پیالوں پر ایسے، تو سونے کی تار پھیر دی، تو یہ پھر عیاش لوگوں کے کام ہوتے تھے کہ سونے کی تاروں والا پیالہ
وہ باہر کوئی ایسے ڈیزائن بنا دیتے تھے. تو یہ وہ اشارہ کر رہے ہیں شراب سرخ رنگ کی زر نگار پیالے میں ہوتی ہے وہ پالنے والی کو تازہ کرنے والی مثل محبوب کے ہونٹوں کے جیسے کسی ہونٹ سمجھو کہ حالانکہ حسن کا ایک استعارہ ہے. تو دنیا اہل دنیا یہ وہی ہے کہ دنیا کے محبوب کا اشارہ دیا حضرت نے کہ جیسے دنیا کے محبوبوں کے سرخ ہونٹ دیکھ کر جو دنیا والوں کو اچھا لگتا ہے تو اے اللہ تعالیٰ تو ایسا کرنا کوئی زر نگار پیالہ ہو اس میں محبت کا جام پلا تو ہماری بھی روح تازہ ہو جیسے اہل دنیا کی اپنے محبوب کو دیکھ کر روح تازہ ہوتی ہے. تو اللہ کریم ہم تیری محبت کا جلوہ دے کر ہماری روح بھی تازہ ہو جائے. مقصد اور عنوان سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ معنی ہے اس کا. خوشا آتش شوق ارباب عشق خوشا لذت درد اصحاب عشق. آگے ہے اپنی اصل کہانی پر. بہت اچھی ہے اس کا معنی ہے بہت اچھی ہے. خوش سے خوشا خوشا خوش اچھی. تو الف مبالغے کا معنی دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. الف ندا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. الف اسم فاعل کا معنی دینے دان سے دانا اسم فاعل کا معنی دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور الف مبالغے کا معنی دینے کے لیے. مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ یہ روٹیاں کھانے والا ہے, یہ بہت زیادہ روٹیاں کھانے والا ہے. یہ جو بہت زیادہ ہوتا ہے نا یہ مبالغہ ہوتا ہے. یہ سبق یاد کرنے والا ہے, یہ بہت زیادہ سبق یاد کرنے والا ہے. تو یہ معنویت ہوتی ہے کس کی؟ مبالغے کی. تو یہاں پر الف جو ہے یہ مبالغہ کا معنی دینے کے لیے استعمال ہوا ہے. بہت اچھی ہے آگ عشق والوں کے شوق کی. والوں کس کا معنی ہے؟ ارباب. ارباب یہ رب کی جمع ہے. رب المال مال والا. رب العلم علم والا. رب البیت گھر والا. تو ارباب اس کی جمع ہے. بہت اچھی ہے لذت اصحاب عشق کے درد کی. جن کو لگا ہے بھائی یہ تو وہی بات ہے, یہ وہی بات ہے کہ رات پوے تھے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی سچیوں آن جگاوے. تو یہ بھی اصل میں اسی غزل کے اندازوں میں سے ہی ہے. جو اہل دنیا کے دوست ہوتے ہیں محبوب تو وہ بھی راتوں کو اٹھ کر ملاقاتیں کرتے ہیں, اور جو اللہ کے محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ بھی راتوں کو اٹھتے ہیں. یہ نیندیں خراب کر دیتی ہے. جو محبت ہے یہ نیندیں خراب کر دیتی ہے. جن کو درد لگ جاتا ہے اللہ کی محبت کا وہ تو پھر اٹھتے ہیں اللہ کی محبت میں اٹھتے ہیں, مصلی بچھاتے ہیں, سویرے سویرے استغفار پڑھتے ہیں. سویرے سویرے جب اٹھتے ہو نا تہجد کے لیے استغفار پڑھا کرو. قرآن حکیم نے کچھ لوگوں کی شان میں کہا ہے والمستغفرین بالاسحار, جو سحری کے وقت اٹھ کر استغفار پڑھتے ہیں. یہ قرآن پاک میں کا ذکر آیا ہوا ہے. تو لہٰذا میرے سب سے پہلے کوشش یہی ہوتی ہے کہ سحری کے وقت اٹھوں نا استغفار پڑھو, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور ذہن میں یہی آیت ہوتی ہے بتاؤ ہم بلا میں آپ سے کہوں جاؤ باہر سے 3 کے چھلکے اکٹھے کر لاؤ. حکم نمبر 1 آپ سارے جاؤ گے تو تھوڑی دیر میں کافی سارے گھاس پھوس تنکے ونکے کاغذ واغذ اکٹھے کر کے لے آؤ گے. جاؤ میں باہر سے سونا چاندی اکٹھے کر کے لے آؤ. تو اتنی آسانی سے اکٹھے کر کے لے آؤ گے یا کچھ بھی نہیں لگنا؟ گھٹیا چیزیں آسانی سے جمع ہو جاتی ہیں. جاؤ گندے لے آؤ گھر جا کر ڈولیاں بھر کر لے آؤ گے, لیکن تو پیسے ڈھونڈ کے لاؤ. شاید ہی پورا گجر خان چکر میں 5-10 کا سکہ ملے کہیں گرا ہوا. دولت کی شان یہ ہوتی ہے, آسانی سے ہاتھ نہیں لگتے. جدھر آپ آگے ہو نا یہ ایسی دولت ہے جو آسانی سے ہاتھ نہیں لگتی. یہ تو اللہ قسمت والے ملنگوں کو عطا فرماتا ہے. بڑی رکاوٹیں آئیں گی اس دولت کو حاصل کرنے میں, بڑی رکاوٹیں آئیں گی. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اے اللہ کریم ہم ان رکاوٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہماری مدد پر. گھر والے مخالف ہو جائیں, کئی رشتہ دار آپ کو بگانے کی کوشش کریں گے. سکولوں میں جاؤ گے کوئی آپ کو بگانے کی کوشش نہیں کرے گا. وہ گھاس کے تنکوں کی طرح رش پڑا ہوا, کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. گھاس کے تنکوں کی طرح رش پڑا ہوا. لیکن مذہب کی دولت جو ہے یہ گھاس کے تنکوں کی طرح نہیں ہے, اس میں بڑی ہی رکاوٹیں آتی ہیں. تو کوشش ہم نے کیا کرنی ہے, اللہ سے مدد ہی مانگنی کہ اللہ کریم رکاوٹیں ختم فرما دیں. جب ہمیں اس راستے پر تم نے ڈال ہی دیا ہے تو
منزل پر پہنچا کے چھوڑ اللہ تعالیٰ ہمیں راستے میں جانے نہ دے. کہ بڑی کوشش کرنا جو راحت کا احساس ہے وہ سوائے اس زندگی کے نہیں ہے. میری ذاتی کیفیت میں لاہور شادیوں پر گیا ہوں تو میں خوش نہیں ہوا, جان چھڑاتا رہا, طبیعت خوش نہیں ہوتی, کہیں بھی جا کر طبیعت خوش نہیں ہوتی. لیکن جب پڑھانے کے لیے آ جاتا ہوں میری اپنی طبیعت باغ ہو جاتی ہے, بہت زیادہ خوش ہوں. بیارا شراب جو آب حیات کہ یا بد زبویش دل از غم نجات آوردن مستلانا اس سے ہے بیار بعض زیادہ ہے اور لا وہ شراب مثل آب حیات کے ہے. آب حیات مشہور ہے کہ ایک چشمہ ہے اس میں سے پانی نکلتا ہے. وہ چشمہ کہیں پہاڑ کے اندر غار میں کہیں دور چھپا ہوا ہے. جو اس کا پانی ایک بار پی لیتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. ایک بات مشہور ہے, حالانکہ ایسا نہیں جو ایک بار اس کا پانی پی لے گا وہ کبھی نہیں مرے گا. ایسا نہیں ہے, کبھی نہ مرنے والا قانون اللہ نے بنایا ہی نہیں. اللہ نے کیا فرمایا ہے, کل نفس جو بھی ہوا سانس لیتا ہے اسے کیا ہے مرنا. قانون اللہ تعالیٰ کا یہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قانون بنا کر پھر ایک چشمہ پیدا کر دے اور کہ پیتے جاؤ تو بچتے جاؤ؟ یہ نہیں ہو سکتا. سب سے اونچی ہستی سرکار دو عالم, اگر ان کو بھی موت کا جام بحکم الہی پینا ہے پھر ہر ایک کو پینا ہے. کوئی چشمہ ایسا نہیں, یہ تخیلاتی بات ہے اور یہ ایک خیال ہے, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی جس نے بتایا اسے خود کیوں نہیں پی لیا, یا اسے جب پی لیا تو اسے کس نے بتایا کہ یہ اب تو یہ وہی ہے کہ جس کے پینے کے بعد مجھے کس نے بتایا؟ آخر اس کو کیسے پتہ چلا؟ جس نے یہ خبر دی ہے اسے کیسے پتہ چلا کہ بھائی یہ وہ چشمہ ہے کہ جہاں کا پانی پینے کے بعد کبھی بندہ نہیں مرتا؟ یہ کہ بس خیال ہے, خیال ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. کہیں بھی حدیث پاک میں اس شے کا حوالہ نہیں. یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ پانی پیا ہوا ہے, کوئی پانی نہیں پیا ہوا ہے. بحکم الہی آپ کی زندگی چل رہی ہے اور ایک دن ایسا آنا ہے کہ سب کو فوت ہو جانا ہے. اس میں جناب خضر علیہ السلام نے بھی فوت ہو جانا ہے. البتہ صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہی آب حیات ہے. جس کو یہ مل جاتا ہے نا وہ مرتا نہیں ہے, مر بھی جائے تو پھر بھی داتا علی حجویری کی طرح دلوں پر زندہ ہی رہتا ہے, دلوں پر حکومت اس کی زندہ ہی رہتی ہے. یہ بات ہے کہ اللہ کی محبت ہی آب حیات ہے, سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت ہی آب حیات ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس کو یہ پیالہ مل جاتا ہے, صدیاں گزر گئی کربلا کو ختم ہوئے لیکن آج بھی نام زندہ ہے کس کا؟ جناب حسین پاک کا. یہ واقعی آب حیات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم ترجمہ کریں, لا وہ شراب آب حیات کی طرح ہے تاکہ پانے اس کی خوشبو سے دل غم سے نجات. خوشاں دل کے دارد تمنائے دوست, خوش آکس کے در بند سودائے دوست. اچھا ہے وہ دل کہ رکھتا ہے تمنا دوست کی. سبحان اللہ. اللہ پاک نے اس بات کو کیسے بتایا, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف بھاگ کر آیا. اللہ کی طرف آنا ہے, بھاگ کر آیا, سلو نہیں, دین الہی کی طرف دوڑ کر آؤ تاکہ تمہیں اللہ محبت کے جام ملے. اچھا ہے وہ شخص جو کہ دوست کی محبت کی قید میں ہے. سودا عشق محبت, اصل میں سودا میں نے کل بھی آپ کو بتا دیا, وہ خیال جو بہت ہی زیادہ آئے اسے سودا بول دیتے ہیں. تو اللہ کا خیال جب بہت زیادہ آئے تو اسی کا نام محبت ہوتا ہے. بہت اچھا ہے وہ بندہ جو کہ دوست کی محبت کی قید میں ہے. آج کا سبق ہے ویسے آسان, ترجمہ بھی آسان ہے, بس ایک آدھ لفظ شروع میں آیا تھا لعل چون زر نگار, وہی لفظ, باقی سارا بہت آسان ہے. خوش دل کے شیداست بر ہوئے دوست, خوشاں دل کے شد منزلش ہوئے دوست.
دیا ہوا ہے کہ دنیا داری کے ماحول میں جس بندے کو کسی دوسرے بندے سے محبت پیار ہو جاتی ہے تو اس کا پھر دل ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، تو دیکھنے کے لیے بہانے سے اس کے محلے سے گزر جانا، اس کے گھر کے آگے سے گزر جانا تاکہ کہیں آتے اور جاتے نظر پڑ جائے. یہ دنیاوی محبوبوں کی یہ ایک حالت کو بیان کر کے پھر سمجھایا ہے حضرت شاہ سعدی نے کہ پھر جس بندے کو اپنے اصلی محبوب کی طرف ہو جائے تو وہ تو پھر جو اس محبوب کا گھر جہاں ہوتا ہے بڑے چکر لگاتا ہے. وہاں تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جس کا محبوب اللہ ہے تو پھر اس کا بھی تو گھر ہے نا کہیں، پھر اس کے گھر کے آگے سے بندہ گزرتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے. بلکہ دنیا کے محبوب تو اپنے گھر میں داخل ہونے نہیں دیتے. وہ ایسا محبوب ہے وہ خود کہتے ہیں میرے گھر آ جاؤ. یہ کتنی میٹھی بات ہے. دنیا کے محبوب چھپ چھپا کر رہتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں تو کوئی آیا ہے باہر نہیں آتے ہیں دیکھنے کے لیے. لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے اس نے اپنا گھر بنایا ہے، جس نے محبت کرنی ہمارے گھر آ کر محبت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ہے وہ دل جو کہ شیدا ہے دوست کے چہرے پر. اچھا ہے وہ دل کہ ہو گئی منزل اس کی دوست کا کوچہ دوست کا محلہ. یہ اس معنی کو بیان کرنے کے لیے کسی شاعر نے، نام نہیں مجھے پتا کس نے کہا ہے لیکن شعر اس نے اچھا کہا ہے. جو بک گیا ہو کوچہ دوار یار میں اس بوریے پہ تخت سلیمان نچھار ہو. یعنی جو سرکار کے محلے میں آ کر اپنا آپ بیچ دیتا ہے نا، اس بندے کو اگر بادشاہی بھی دے دی جائے تو بادشاہی پر خوش نہیں ہوتا. کہتا ہے کہ اس سرکار کی گلی محلے میں بوری بچھا کر بیٹھ جاؤ ہمیں تو یہ اچھا زیادہ لگتا ہے. یہ معنی ہے کہ جو بچ گیا ہو کوچہ دیوار یار. شراب چون لعل رواں بخش یار شراب مصفا چون روئے نگار. پہلے مصرے کے اندر نا لفظوں کی تھوڑی جو تبدیلی کرنی ہے، پھر ترجمہ آپ کو آئے گا، پرانا ترجمہ آپ کو نہیں آئے گا. لعل کے ساتھ یار ملا کر نفی ترجمہ کرنا ہے. یار میرا دوست، تو لعل کا معنی سرخ یعنی سرخ ہونٹ ہے. شراب دوست کے سرخ ہونٹ کے تازگی دینے والی روح بخشنے والی رواں بخش روح بخشنے والی. یعنی جس بندے سے دنیا کی بات ہے محبت ہو جاتی ہے تو دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے. اور یہ محبت ہمیشہ غلط نہیں ہوتی. مثلا مجھے دیکھو، میں جب اپنے استاد گرامی کو دیکھتا ہوں یا قبلہ شاہ صاحب کو دیکھتا ہوں جو کہ سچی سی کیفیت ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، دل سکون میں آ جاتے ہیں. لوگوں کی پریشانیاں بعض وقت ہوتی ہیں تو جب ملاقات ہوتی ہے تو پریشانیاں ختم ہوتی محسوس ہوتی ہیں. تو دنیا کے اندر اچھی محبتیں بھی ہیں. تو ہم نے تو ظاہر ہے کہ اچھی محبت کی بات ہی کرنی ہے، غلط محبتوں کی بات تو نہیں ہم کار کرا سکتے. لیکن بات ہے صحیح اہل دنیا میں کہ جس بندے سے محبت ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے. وہ اچھا ہے تو بھی، برا ہے تو بھی. تو یہ وہ حوالہ دے رہے ہیں تھوڑا کچھ دنیا داری کا، لیکن اصل میں کچھ اور سمجھا رہے ہیں. شراب اصل محبوب کے سرخ ہونٹ کے رواں بخش تازگی بخشنے والی روح بخشنے والی تازگی بخشنے والی. تو جیسے میں نے کہا زیارت سے تازگی ہوتی ہے، تو ایسی شراب پلا ہمیں اللہ کریم جس سے ہماری روح تازہ ہو جائے. شراب صاف ستھری مثل محبوب کے چہرے کے. اے اللہ تعالیٰ جیسے اہل دنیا محبوب کا چہرہ صاف ستھرا تو شراب بھی صاف ستھری، دل کے ککھ نہ ہو تو اپنی محبت کا خلوص عطا فرما. وہ اتنا صاف ستھرا ہے کہ اس میں کوئی آمیزش گناہ کی، کوئی ککھ دن کا برائی کا نہ. ایسی شراب محبت پلا جو خالص تیری ہی بندگی اور عبادت والی ہو، اس میں دوسرے کی آمیزش تک بھی نہ ہو. یہ بات نہیں، اس میں دوسرے کی، یہ بہت بڑا بھائی مشکل مقام ہے. ہم اس درجے والے لوگ نہیں ہیں. بہت مشکل مقام ہے کہ بندے کو ہر طرف اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ نظر آئے. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جو علماء سے اور بزرگوں سے سنا ہوا ہے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شادی ہوئی یا ایسے کسی اور بزرگ کی، مشہور لگتا ہے کہ آپ ہی ہیں. تو
شادی کی پہلی رات جب کمرے میں داخل ہوئے، مصلی بچھایا، نماز شروع کر دی، کافی دیر گزر گئی تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے کہا کہ آپ بس کریں، آئیے۔ تو ان کا کہ آپ کون؟ کہا ہم آپ کی بیوی ہیں۔ تو کہا اللہ کی بیوی ہوتی ہے؟ یعنی یہ نہیں تھا کہ آپ اللہ ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس قدر غلوب اور اس قدر زیادتی کہ وہ ادھر ہی محسوس کر رہے تھے، تو وہ ہر طرف اللہ ہی اللہ کا، اللہ کی تو بیوی نہیں ہوتی۔ یعنی ایک جملہ اس طرح کا تاریخ میں مشہور ہے، اس طرح کا جملہ مشہور ہے تاریخ میں، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو ہر کیف معاملہ مشکل ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کا سوچے۔ مشکل اس لیے کہ ہم بڑے پرانے لوگ واقع ہوئے ہیں نا، بہت دور سے لوگ واقع ہوئے ہیں، لیکن ہیں کچھ لوگ جو کھانا کھائیں تو ان کو اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے، ذکر الہی میں ہوتے ہیں، چلیں پھریں اٹھیں بیٹھیں تو ذکر یہی اللہ کی یاد ہے۔ اور کیا ہوتی ہے ترجمہ اب آپ کو آسان ہو جائے کرے گا، اگلے زمانوں میں جا کر آپ نے مضمون پر غور کرنا ہے، کہا کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو آپ کا مضمون اور ترجمہ دونوں غور و فکر کرنے پڑتے ہیں۔ خوشا میں پرستی ز صاحب دلاں، خوشا میں پرستی ز صاحب دلاں، خوشا ذوق مستی ز اہل دلاں، خوشا ذوق مستی ز اہل دلاں۔ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے شراب نوشی، شراب نوشی صاحب دلوں سے، صاحب دلوں سے۔ میں پرستی، میں شراب، پرستی پوجا کرنا، عبادت کرنا، یعنی شراب کی عبادت کرنا، مانا کہ شراب کو پی کے رکھنا، تو شراب پینا، حاصل کلام یہ ہے کہ شراب پینا، میں پرستی شراب پینا۔ تو دیکھو حاشیے نمبر 4 پر کیا لکھا، میں، یعنی شراب معرفت، اللہ کی معرفت کی شراب پینا۔ میں تو بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں نا، لفظ کچھ ادھر کے بولنا مجبوری بن جاتی ہے، تو شراب معرفت اللہ۔ تو دیکھو ہم نے بھی کوئی عمدہ مضمون سمجھانا ہو تو مثالیں دنیا ہی کی دیتے ہیں۔ آؤ میں سمجھاؤں، سمجھانا یہ ہو کہ بندہ بڑا بہادر ہے تو کہتے ہیں شیر ہے پتر مڑا، تو دنیا کی مثال دی ہے نا، شیر دنیا کی شے ہے۔ یہ مطلب تھوڑا ہوتا ہے کہ بھئی شیر کی ایک لمبی ساری دم ہوتی ہے تو اس کی بھی ایک لمبی ساری دم ہے، تو شیر کے گلے کے اوپر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں تو بڑے بڑے بال، یہ تو نہیں مراد ہوتی۔ تو سمجھانے کے لیے باتیں دنیا ہی کی چلتی ہیں، تو ایسے ہی محبت الہی کی باتیں سمجھانے کے لیے بھی دنیا ہی کی باتیں چلتی ہیں، دنیا ہی کی باتیں۔ دیکھو حضور پاک نے کیا فرمایا، یعنی دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے انہی کے لہجے میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تنہائی کا وقت ہوتا ہے تو وہاں میں ہوتا ہوں، میرا اللہ ہوتا ہے، بس ہمارے درمیان کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیا والے جو دوست احباب ہیں یہ بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ الگ ہو کر بیٹھیں، ہمارے درمیان کوئی نہ آئے۔ تو حضور نے بھی ہلکا سا اشارہ دیکھو اس طرح کا دیا نا کہ تمہاری محبتوں کی انداز بھی یہی ہے دنیا والوں، تو میرا بھی جہاں محبت ہوتی پھر وہاں تنہائیاں تو ہوتی ہیں۔ اس لیے تو حضور تہجد کے ٹائم اٹھنے کی تلقینات کرتے ہیں کہ تنہائی، گھر والے بھی سوئے پڑے ہیں، اب اٹھنا ذرا اللہ کی محبت میں۔ یہی تو دیکھو تنہائیاں جہاں محبت ہوتی ہے تنہائیاں کروائی جاتی ہیں کہ 5 نمازوں کو جماعت سے پڑھو، یہ چلہ یہی تو ہے دنیا والوں سے کٹ کر، جس سے محبت ہے اس کے گھر تنہا ہو جاؤ، اس کے ساتھ آ کر 2-4 رند اور بھی آئے ہوں گے تو جماعت کرواؤ کر کے سارے رند شراب محبت پیو نماز کی۔ دیکھو نا تنہائیاں کروا دی، حالانکہ نماز اپنے گھروں کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، کہا نہیں میرے گھر آؤ۔ تو محبتیں جو ہیں یہ تنہائیاں تو چاہتی ہیں پھر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دو صحابی اور حضور پاک نے حضرت اویس کرنی کے نام کچھ مبارک جبہ اور تحفے تحائف شفقتیں نوازشات بھجوائی تھیں، تو قرن کے علاقے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگوں سے کہا یار یہاں تو اویس ہے جو آبادیوں میں نہیں ملنا، وہ باہر کدھر نکل جاؤ اجاڑوں میں وہاں ملے گا، وہ ادھر پھرتا رہتا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا اویس ہے کون، لیکن کیا مطلب ہوا کہ وہ تنہائیاں لوگوں کے اندر رہ کر کچھ بھی نہیں ہے سوائے فطروں کے، سوائے فسادات کے، کچھ بھی نہیں ہے، تنہائیوں میں چلے جاؤ۔ تو محبت الہی بھی تنہائی کا تقاضا تو کرتی ہے۔ تو بہت اچھی ہے شراب نوشی صاحب دلوں سے، بہت اچھی ہے ذوق بصر سے، ترجمہ کرو میں۔ بہت اچھی ہے شراب نوشی صاحب دلوں سے، بہت اچھی ہے ذوق مستی دل والوں سے۔